السلام علیکم دوستو، ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خوفناک کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج میں آپ لوگوں کو میری کزن کی ایک سچی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں، جس کا نام رانی ہے۔ 16 سال کی بہت حسین لڑکی۔ اس شام وہ نہانے کے بعد بال کھلے چھوڑ کر، خوب سج سنور کر، کپڑے پہن کر اپنی کزن کی مہندی میں شامل ہو گئی۔ آج وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جب مہندی میں شامل ہوئی تو وہ ایک چرپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کا سر ہلکا ہلکا بھاری ہونے لگا، اور جب وہ مہندی سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے تو وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم میں گئی تو اچانک سے زوردار چیخ کی آواز گونج اٹھی۔ سب آواز کی طرف دوڑ پڑے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا، رانی واش روم میں بے ہوش پڑی تھی۔ اسے باہر لایا گیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ اب وہ کچھ ہوش میں آنے لگی تھی اور نیند آتی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے لے جائے گا۔ سب حیران پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کون کسے لے جائے گا، اور رانی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ مسلسل یہ کہہ رہی تھی، وہ دیکھو اوپر بیٹھا ہے، وہ مجھے لے جائے گا۔ پھر وہ اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ سب ڈر گئے تھے، شاید یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی بہن نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، جس سے رانی کو کچھ سکون ملا اور وہ ہوش میں آ گئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے تو اس نے کہا، ایک بڑے قد والا آدمی میرے سر پر سوار ہو گیا اور میرا سر نوچنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے پتھر سے میرے سر پر مار رہا ہو اور کندھے پر کئی وزن رکھ دیا گیا ہو۔ رات ہو چکی تھی، سب سونے کے لیے چلے گئے۔ کیا پتہ تھا کہ رانی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ صبح جب رانی کے دادا نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا رانی باہر صحن میں بے ہوش پڑی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں اکڑے ہوئے تھے۔ صبح فجر کے نماز کے وقت ہی بابا کو بلا لیا گیا۔ امام صاحب جب اندر آئے تو اس نے رانی کی ساری حالت دیکھی اور کہا، کسی عامل پیر کو دکھائیں، یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ 10 بجے کے قریب پیر بابا کو ساتھ والے گاؤں سے لایا گیا۔ اس نے رانی کے بال پکڑے اور اس کے بازو کو پکڑا، پھر کچھ ورد شروع کر دیا، پر رانی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، رو رہی تھی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے جانے دو، مجھے میرے گھر جانے دو۔ لیکن اس پیر سے بھی قابو میں نہیں آئی۔ اللہ اللہ کر کے رانی کو کچھ آرام آیا، وہ سو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب تھکے ہوئے تھے۔ رانی کو سلانے کے بعد گھر والے خود بھی سونے چلے گئے۔ جب گھر والے آرام کر کر اٹھے تو رانی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سب نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اچانک سے اس کے بھائی کو پیٹی کے نیچے سے آواز آئی۔ جب پیٹی کے نیچے دیکھا گیا تو وہ پیٹی کے نیچے چھپ کر بیٹھی تھی۔ اسما، جو رانی کی بڑی بہن ہے، کافی منتوں سے اسے باہر نکالا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ دن گزرتے گئے اور طبیعت خراب ہوتی گئی۔ رانی ایسی چیزیں کر جاتی کہ عام انسان اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ گلاس کو اشارے سے دور پھینک دیتی، کمرے کے دروازے خود بخود لاک ہو جاتے، ہر کسی کو گالی دیتی رہتی۔ گھر والے بہت پریشان تھے۔ اچانک کسی نے بتایا کہ ایک بابا جو عامل ہے، یہاں سے 60 کلومیٹر دور گاؤں میں رہتا ہے۔ جب اسے بلایا گیا تو وہ نہ آ سکا کیونکہ ان کے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔
اس وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ رانی کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب اس کے گھر والے اس سے ڈرنے لگے تھے۔ کوئی اس کے نزدیک نہ جاتا تھا۔ سارا دن چرپائی پر پڑی رہتی، خود ہی بولتی اور ہنستی رہتی تھی۔ جب مغرب کا ٹائم قریب آتا تو وہ کہتی، وہ دیکھو آ گیا وہ مجھے لے جانے، اب وہ مجھے ساتھ لے جائے گا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے، بس یہی کہتی رہتی تھی۔ اگلی صبح جب بابا گھر آیا تو اس نے سارے گھر کا معائنہ لیا اور وہ رانی کے کمرے میں چلا گیا اور سختی سے سب کو کمرے میں آنے سے منع کیا، سوائے میں اور ماموں کے۔ اس نے رانی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا اور رانی کے دائیں ہاتھ کی لاسٹ والی انگلی پکڑ کر اندر کے جن کو بولنے کے لیے مجبور کر دیا۔ بابا نے جب اس خبیث جن سے پوچھا کہ تو اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اس جن نے کہا، اس رات جب یہ آئی اور آ کر چرپائی پہ بیٹھ گئی، یہ جس کیکڑ کے نیچے بیٹھی تھی اسی کے اوپر میرا بسیرا تھا۔ میں اس کے بالوں کی خوشبو سے اتنا متاثر ہوا کہ میں اس پر سوار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے تبھی اس پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اور میں اس کے پیچھے پڑ گیا، اور جب یہ گھر آئی تو میں نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑ کر واش روم کی دیوار پر دے مارا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ وہ جن مسلسل رانی کی زبان سے بولے جا رہا تھا۔ کچھ عورت اور مرد کی ملی جلی آواز تھی۔ کمرے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک خبیث جن تھا اور رانی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بابا نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ بابا جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے رانی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بابا کی حالت بھی کافی حد تک بگڑ چکی تھی۔ جن نے بابا کو دھمکی دی، اگر تو نے مزید کچھ کیا تو میں اس لڑکی کو یہیں مار دوں گا۔ بابا نے جن سے کہا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا، تو واقعی کوئی خبیث جن ہے، تو میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر تو خبیث ہے تو یاد رکھ میرے پاس بھی خدا کا علم ہے اور تجھ سے بہت بلند ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک معصوم پر ظلم کر رہا ہے۔ یاد رکھ ظلم کی سزا ہر کسی کو مل کر رہتی ہے۔ اب تو جاتا ہے یا مزید آیت کریمہ کا ورد شروع کر دوں اور تجھے جلا کر نست و نابود کر دوں۔ جن پوری طرح سے ضد پر اڑ چکا تھا اور جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بابا نے کمرے سے آواز لگائی، آپ کے گھر میں آب زمزم ہے تو وہ مجھے لا کر دو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہمسائے کی بیوی سے آب زمزم مل گیا اور کچھ اجوا کھجوریں بھی۔ ہم نے وہ لا کر بابا کو دی۔ بابا نے پانی پر پتہ نہیں کون سی آیت پڑھی اور رانی کے جسم پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ رانی زور زور سے چیخنا شروع ہوئی جیسے کوئی جانور ذبح ہوتے وقت آواز کرتا ہے۔ یہ ایسی ڈراؤنی آوازیں تھیں کہ پورا گھر آواز سے گونج اٹھا اور آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے وہاں۔ آخر کار 4 گھنٹے کی محنت سے وہ جن چھوڑ کر چلا گیا۔ جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ کھلے بال، بڑے ناخن، عورت کی تیز خوشبو لگانا ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہم اس پر اپنا حق ضرور آزماتے ہیں کیونکہ یہی ہمارا حق ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، اس لیے ہم اپنی طاقت آزمانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تھا تو خبیث جن مگر بات حق کی کر گیا۔ اس دن سے بابا نے یہ وعدہ لیا تھا گھر والوں سے، آپ کے گھر کی بچیاں اور خاص طور پر رانی سے بغیر دوپٹے، تیز خوشبو، بڑے ناخنوں سے گریز کرے گی۔ اس دن سے میری ساری کزنیں ناخن نہیں بڑھاتی، نہ ہی دوپٹہ اتارتی ہیں اور الحمدللہ نماز بھی شروع کر دی ہے۔ اور بابا نے خاص کر رانی کو تنقید کی تھی
کہ تم کبھی بھی غفلت نہ کرنا۔ اس کے بعد رانی کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ رانی کے ہوش میں آتے ہی اسے کھجوریں کھلائیں گئیں جس میں پاک برکت ہے اور ہر سفلی جادو اور جنات و اسیب کا توڑ ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث میں بھی ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا کہا کہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے رانی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی، کسی بہن، کسی ماں، کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رانی کو جو وظیفہ بتایا گیا تھا 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جاتے ہوئے جن نے ان کی ایک بکری بھی مار دی تھی۔ یہ اس کے جانے کی نشانی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔